بھی جامع ترمذی میں ہے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بھی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے، اور میں نے وہاں پر نماز پڑھی اور تشہد میں نے اللہ کی حمد اور درود شریف پڑھا، اور اس کے بعد اللہ کے حضور دعائیں کی جو نماز میں ترتیب ہے. تو نبی علیہ السلام نے نماز کے بعد مجھ سے فرمایا سل تعطا، سل تعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا. اچھا، اس حدیث کی ایکسپلینیشن ایک اور حدیث میں ہے، 8ویں حدیث جامع ترمذی کی. اس میں الفاظ ہیں کہ جب یہ واقعہ ہوا تو اس واقعے میں ابن مسعود سے پہلے ایک شخص ایسا آیا جس نے بغیر حمد اور درود کے ڈائریکٹ دعا مانگنا شروع کر دی نماز میں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سائل نے جلدی کی. پھر آپ نے اسے بلا کر سمجھایا کہ پہلے اللہ کی حمد کرو، پھر درود شریف پڑھو، پھر دعائیں مانگو. اور پھر دوسرا شخص آیا، وہ کون تھے؟ وہ ابن مسعود ہی تھے. انہوں نے پہلے اللہ کی حمد کی، پھر درود شریف، اور اس کے بعد دعا مانگی. نبی علیہ السلام نے فرمایا سائل دعا کرو، تمہاری دعا قبول کی جائے گی. اور یہی چیز ہے جو بخاری مسلم میں بھی آئی ہے. بخاری مسلم میں جو حدیث ہے نا تشہد والی، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پورا تشہد، التحیات للہ والصلوات، آپ دیکھیں اس میں نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں کہ اس کے بعد جو تم اپنے رب سے چاہو دعا کرو. یعنی ترتیب کیا ہے؟ پہلے آپ نے اللہ کی حمد کی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کے بعد درود پڑھا سلام کی شکل میں، السلام علیکہ ایھا النبی. اس کے بعد پھر پورا تشہد پڑھنے کے بعد درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ بخاری مسلم میں تو یہ الفاظ ہی نہیں کہ نماز میں پڑھو، وہ سنن کبریٰ البیہقی میں، صحیح ابن حبان میں، باقی کتابوں میں پوری ترتیب ہے کہ ہم نماز میں درود کیسے پڑھیں. ماں نبی علیہ السلام نے کہا نماز میں اس طریقے سے درود پڑھو، درود ابراہیمی. اس کے بعد اپنے رب سے جو چاہو مانگو. نماز میں 2 جگہ ہیں قبولیت کی، ایک درود شریف کے بعد دعائیں جو مرضی مانگیں جو سنت میں آئی ہیں، نماز میں آپ مانگ سکتے ہیں قرآن اور احادیث کی دعائیں ماسورہ. اور دوسرا موقع ہے جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سجدے میں انسان اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، خوب دعائیں مانگا کرو. تو سجدہ بھی دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے. جو نبی علیہ السلام نے دعائیں تعلیم فرمائی ہیں ان میں ایک دعا ہی پرفیکٹ ہے، ایسی پرفیکٹ جو ساری دعاؤں کو کور کرتی ہے، جو بخاری مسلم میں آیا. نبی علیہ السلام کی اکثر دعا یہی ہوا کرتی تھی، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، اور سب سے بڑی بھلائی ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، آمین. تو یہ پرفیکٹ دعا ہے، یہ آپ مانگیں، یہ ساری دعاؤں کو کور کرتی ہے الحمدللہ. تو دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے تشہد میں درود شریف کے بعد دعا کو مانگنا. اسی کو سپورٹیو ایک روایت ہے جس کی سند میں کلام ہے، لیکن چونکہ اسے سپورٹیو ہے اس لیے میں اسے بیان کر دیتا ہوں. جامع ترمذی سے حضرت عمر کا قول ہے کہ جب تک تم اپنے نبی پر درود نہیں پڑھو گے تمہاری دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی، زمین و آسمان کے درمیان لٹکی رہے گی. اور یہ بات متن کے اعتبار سے درست ہے، بھلے اس کی سند درست نہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ جو اللہ کی حمد اور درود شریف کے بغیر دعا مانگ رہا ہے وہ سائل جلدی کر رہا ہے، اور جو سائل پہلے اللہ کی حمد بیان کرتا ہے اس کے بعد درود شریف، وہ صحیح طریقے سے دعا مانگ رہا ہے. اس لیے ہم ہر دعا سے پہلے اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، پھر درود شریف، اور پھر دعا مانگتے ہیں. 9ویں حدیث 9th نمبر سنن نسائی سے ہے. زید ابن خارجہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے وصیت کی کہ مجھ پر درود پڑھنے کو لازم کر لو، خصوصاً اپنی دعاؤں میں پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ درود شریف ہم نے یہاں لکھ کے بھی لگایا ہوا ہے، کیمرہ پیچھے کریں ذرا انہیں دکھائے. یہ وہ درود شریف ہے جو بخاری مسلم میں درود ابراہیمی کا شروع کا حصہ ہے، اور یہ درود شریف نبی علیہ السلام نے پرفیکٹ اتنا بھی تعلیم فرمایا ہے. سنن نسائی کے اندر 1293 نمبر حدیث ہے، اس کے اندر یہ درود شریف آیا ہے، اور نبی علیہ السلام نے کہا ہے دعاؤں میں اسے لازم کر لو. تو نماز میں تو
آ جاتا ہے. دعا کے اندر اسپیسیفکلی اگر پورا درود ابراہیمی نہیں بھی پڑھنا, اتنا بھی پڑھ لیں, یہ پرفیکٹ درود ہے. اور اس درود شریف کی خوبی یہ ہے کہ یہ سنی اور شیعہ دونوں کے درمیان کامن ہے. وہ نہیں کہتے صلاۃ بر محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. و آل محمد بھی کہہ سکتے ہیں, و علی آل محمد بھی, دونوں درست ہیں. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. محمدیوں پڑھیں گے کیونکہ تنوین کے بعد واو آ رہا ہے, تو حروف یرملون میں سے ہے, وہ ادغام ہو جائے گا محمد. یا اگر وقف کریں گے تو پھر آپ کہیں گے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. پھر دونوں کو آپ وقف کر کے پڑھیں گے.